السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المجاہدہ۔ جہد کا معنی ہے محنت، مشقت، کوشش، طاقت۔ جہاد کا مطلب ہے اللہ کے دشمن کے مقابلے میں تلوار یا زبان یا قلم سے کوشش کرنا۔ مجاہدے کے لغوی معنی ہے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ مجاہدے کی اصطلاحی تعریف ہے اعمال و اخلاق درست کرنے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کے مقابلے میں محنت و کوشش کرنا۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا خلاصہ صرف ایک بات ہے کہ نفس عبادات و طاعات میں سستی کرے تو مقابلہ کر کے طاعات بجا لاؤ، اور گناہ پر آمادہ کرے تو مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جاؤ۔ خصوصاً جو گناہ بہت عام ہو چکے ہیں اس سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ بدنگاہی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، غیبت، عجب، تکبر، ان گناہوں سے بہت بچے، اس لیے کہ اصل اخلاق یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اپنے دل کو پاک صاف رکھے۔ یہاں پر ایک بات اور یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب آدمی نفس و شیطان کے سامنے کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ نفس و شیطان شیر بن جاتے ہیں، اور جب آدمی نفس و شیطان کے مقابلے میں شیر بنتا ہے تو وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لے کہ نفس کو صرف لذت چاہیے، یہ اصل ہے، اس کو لذت چاہیے، گناہ کی ہو یا نیکی کی، لیکن چونکہ اس کی فطرت میں معصیت ہے، اس لیے طاعت کا مزہ چکھانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں چند روزہ مجاہدہ کرنا ہے، محنت مشقت برداشت کرنا ہے، اصل راحت کی جگہ جنت ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ جو آدمی تین عالم کو سمجھ لے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ عالم جنت، وہاں راحت ہی راحت ہے۔ عالم دوزخ، وہاں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ عالم دنیا، یہاں پر دونوں طرح کی چیزیں ہیں، راحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ تو اب راحت ہے تو شکر ادا کرنا ہے، پریشانی ہے تو صبر کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کسے را با کسے کارے نہ باشد، کسی شخص کو کسی کے پاس کوئی کام نہیں پڑے گا۔ قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت مشقت برداشت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور بالضرور راستے دکھائیں گے، انگلی پکڑ کر راستہ دکھائیں گے، خاص نور بصیرت عطا کریں گے۔
معرفت و انکشاف کا درجہ عطا کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ وقال تعالی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ کیا مطلب؟ موت تک مجاہدہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند دن کر لیے بات ختم ہو گئی، آخری وقت تک، موت تک مجاہدہ کرتے رہنا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام لیجئے بالتوحید والتعظیم، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف رجوع کیجئے۔ ہر تعلق سے لا تعلق ہو کر اسی کی طرف لوٹ جائیے، توکل پیدا کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے، اور اس کے لیے مجاہدہ درکار ہے۔ بغیر محنت مشقت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقال تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو شخص ذرہ برابر بھی نیک کام کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ ذرہ زرد رنگ کی چونٹی، خیر کی تقدیم تشویق کے لیے ہے، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ محنت بیکار نہیں جائے گی، یا راہو، وہ اسے دیکھ لے گا، آپ کی محنت بیکار نہ جائے گی۔ ہاں، اخلاص شرط ہے، ریاکاری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقال تعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ خیر تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤں گے۔ تجدوه عند اللہ، بینک آف آخرت، هو خیرا واعظم اجرا، وہ بہتر ہے اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ خیر انفاق وغیرہ میں تم حصہ لوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ چند آیتیں تھی جس کی ریاض الصالحین میں مختصر سی تشریح کی جاتی ہے۔ اب حدیث مبارک آئندہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو بقیہ باتیں ہیں نحوی، صرفی، لغوی، تحقیق، تحلیل، ترجمہ راوی، تو اس کو آپ حضرات کا جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ، اس پر کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس چینل کا تعلق عوام سے بھی ہے، اس لیے ہماری جو خاص درسی چیزیں ہیں اس کو حل گروپ پر کیا جائے گا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حضرات خود پہلے حل کر لیں، اس کے بعد ہم پوچھیں گے گروپ پر۔